السلام علیکم تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ یقینی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے کرونا وائرس جیسے موذی مرض کا خاتمہ فرمائے۔ تو حاضرین و سامعین، جیسا کہ آج ارض مقدس پاکستان میں یوم کتاب ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کے سال کتابی میلہ ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس سال کرونا میلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس جیسے موذی مرض کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے تاکہ یہ کرونا کی بیماری جو ہے ہمارے ملک سے ختم ہو سکے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو کتابیں جو ہوتی ہیں وہ انمول موتی ہیں، ہیرا ہیں۔ اگر انسان ان سے استفادہ حاصل کرے تو صدیوں کے تجربات کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہر سال نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ میلہ منعقد کیا جاتا تھا اسلام آباد میں، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، لیکن بدقسمتی سے اس سال پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ میلہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ میلے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہاں پر جا کر ہم اپنی کتابیں خرید سکتے تھے، نت نئی معلومات حاصل کرتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے اور بڑے بڑے ادیب، شعراء اور مصنفین سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ قدرت کا فیصلہ ہے تو میلہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کتابوں سے محبت کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے سردی کے ایام میں لمبی راتیں ہوتی تھی، لوگ لائبریریز کے باہر رش لگائے ہوتے تھے۔ اگر آپ 20-22 سال پہلے چلے جائیں، چونکہ ہم اس وقت بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے جس وقت یہ تھوڑا بہت ہم نے یہ مناظر دیکھے اپنی آنکھوں سے، تو جو ہمارے بزرگان بتاتے ہیں کہ اس وقت لائبریریز کے باہر رش لگا ہوتا تھا، لوگ کتابیں لے رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کتابوں سے دلچسپی رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، اور عمران سیریز اور طرح طرح کے جو ناول، کہانیاں، افسانے، یہ ساری چیزیں جو ہیں طالب علم بھی پڑھتے تھے اور والدین بھی۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا تو کتابوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری محبت بہت کم ہوتی چلی گئی ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے ہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ کتاب میلے کا ایک رسالہ ہے میرے پاس، تو میں نے چاہا کہ آپ کو بتا دوں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اپنے ملک کے جو سفیران کتب ہوتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے سفیران کتب، یعنی پچھلے سال جو ہے اس کا باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا تھا، برنامہ تھا اس کا، اور یہ دیکھیے کس قدر عوام کا رش ہے۔ چونکہ اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہم جا نہیں سکے، اور یہاں پر میں ایک تصویر یہاں پر شائع کی گئی ہے۔ نیدرلینڈ میں نیشنل بک ڈے کے موقع پر ان مسافروں کو مفت سفر کی سہولت دی گئی ہے جنہوں نے ٹکٹ چیکر کو ٹکٹ کے بجائے کتاب دکھائی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا میسیج دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کتاب بینی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو جو قومیں یہ معاملات کر رہی ہیں، کتب بینی کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، تو وہ تو پھر ایک بہت ہی بلند مقام اور مرتبے کی حامل قوم ہے، اور اسی لیے یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی بتایا، جو کتاب ہے اس سے، کتابوں سے جو دوستی کرنا ہے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان کے تجربات کا نچوڑ ہے کتابیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کتابیں ہمارے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے، ان سے دوستی کیجیے۔ اب بدقسمتی سے ہم 10,000 روپے کا جوتا خرید سکتے ہیں، 20,000 روپے کا 2 پیس 3 پیس خرید لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ اگر ہم یہ کتابیں لیں گے تو آنے والی ہماری نسل بھی
علم و ادب اور معلومات کی بنیاد پر ان کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے جس ملک کے اندر کتابوں کو کوئی عزت نہ دی جائے یا دیگر چیزوں کے اوپر فضولیات میں وہ کیا جائے تو پھر مسائل ہوتے ہیں, نقصانات ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے کام کیے ہیں, اور الحمدللہ اسلام آباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. F7 میں انہوں نے بک شاپ بھی بنائی ہوئی ہیں, اور وہاں پر 50% 50% رعایت بھی دی جاتی ہے کتابوں پر. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان میں حکومتی سطح پر کام کر رہا ہے. تو میری دیکھنے چاہنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مطبوعات خریدیں. اور میں ایک مزے کی بات بتا دوں, چونکہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کوئی کتاب خریدنا دنیا کا اس وقت انتہائی مشکل ترین کام بن چکا ہے. لیکن جو مہذب لوگ ہوتے ہیں, مہذب معاشروں میں رہتے ہیں, تو وہ لوگ یقینی طور پر اس حوالے سے کام کرتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے نا کافی اچھی میں نے کتابیں خریدی ہیں. یہ دیکھیے کتنی ضخیم کتاب ہے. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت اچھا ورک کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ انعام الحق جاوید صاحب کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے انتخاب مختلف شعراء کے اس کی ایک سیریز باقاعدہ چلی ہوئی ہے. یہ میر تقی میر کا کلام ہے, اس میں مومن کا ہے. تو یہ سارا نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت ہی رعایتی قیمت پر ہمیں مہیا کیا گیا ہے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بجٹ میں ایک خاص حصہ مخصوص کریں. جس طرح آپ ماہانہ اخراجات کرتے ہیں کہ جی بچوں کی فیس کے لیے اتنے پیسے ہو گئے, بچوں کے تفریح کے لیے یہ بجٹ مخصوص کر دیا گیا, کھانے کے لیے یہ کر دیا گیا, تو وہاں پر خدا را آپ لوگ تقسیم کریں کچھ تھوڑا بہت. چلیں زیادہ نہیں تو 3 سے 4 ہزار تو معمولی بات ہے. آپ بچوں کے لیے 3 سے 4 ہزار لگائیں تاکہ ان کی ایک اچھی خاصی کلیکشن ہو جائے. گھر تو بڑا بنا لیتے ہیں, لاکھوں لگا لیتے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی لائبریری کے لیے جگہ مختص نہیں کرتے. چلیں بندہ اتنا بڑا گھر بنا لیا, اس گھر کا کیا فائدہ. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹی سی لائبریری بنا لیں تو گھر میں ایک علم و ادب کی مہک ہے. اگر بندہ بور ہو رہا ہو تو وہاں سے کتاب اٹھائی پڑھ لی. تو گھر میں ہونی چاہیے لائبریریز وغیرہ, اور اسکولوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن بچوں کا وہ ذوق اور شوق ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. لائبریری پیریڈز ہوتے تھے باقاعدہ طور پر, کلاسز اسکولز میں کلاسز کے اوقات میں شامل ہوتا تھا ہفتہ وار, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یقینی طور پر ایک دکھ بھری کیفیت ہے, لیکن مایوسی کی کیفیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدس پاکستان میں علم و ادب کی آبیاری کرنے والے تمام اداروں کو, تمام لوگوں کو جو سفیران کتب ہیں ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ان دنوں میں آپ کو چاہیے کہ اچھی سے اچھی کتابیں پڑھیں. تو آج کے اس دن کے موقع پر اسی مناسبت سے میں ایک حلف نامہ جو ہے قومی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ کتاب کے قومی دن کے پروقار موقع پر آج خلوص سے دل سے عہد کرتا ہوں یہ تمام لوگوں نے اس کو حلف نامے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے دنیا میں امن کے فروغ کا باعث بنوں گا یا بنوں گی. اپنے فارغ وقت کا کچھ حصہ کتابوں کے مطالعے کے لیے وقف کروں گا یا کروں گی. اپنی بچت میں سے کچھ رقم خریدنے پر صرف کروں گا یا کروں گی. خوشی کے ہر موقع پر کتاب کا تحفہ دینے اور وصول کرنے کو ترجیح دوں گا یا دوں گی. کتاب کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کروں گا یا کروں گی, اور صاحب کتاب افراد کے وقار اور مرتبے کو قائم رکھوں گا یا رکھوں گی, اور کتابوں کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھوں گا یا سمجھوں گی. تو دیکھیں کہ عزیز طلبہ یا عزیزان مان دیکھنے چاہنے والوں کہ ایران کے اندر مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پر جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں, مختلف لوگ ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں تو وہ کتاب کا تحفہ دیتے ہیں, تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اسی کو میں نے بھی اپلائی کیا ہے, اور میرے جو طالب علم ہیں اگر کوئی کلاس میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کو میں فوراً ہی کتاب کا تحفہ پیش کرتا ہوں. اس کے درمیان محبت اور الفت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے, اور یقینی طور پر کتابیں ہماری دوست ہیں, تنہائی کا بہترین ساتھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے,
ایک 25 تاریخ کو انشاءاللہ ارض مقدس پاکستان میں پہلا روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے چاہنے والوں کو یہ کتاب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دفاع پاکستان ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم سرگودا کی مایہ ناز ہستی ہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اس پوری کتاب کے اندر جامع اور مدلل انداز سے پیش کیا ہے۔ اور بھی کافی زیادہ کتابیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ ابھی جو ہمارے پاس ایک بہت ہی ہمارے پیارے دوست بڑے بھائی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاثرات، تنقیدی مضامین و تجزیات کا یہ مجموعہ ہے۔ سید مرتضیٰ حسن کی یہ کتاب ہے، بہت ہی اچھے ہمارے دوست ہیں، رائٹر ہیں اور پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں۔ سرگودا رائٹرز کلب کو ایک بنیادی طور پر انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا۔ سرگودا رائٹر کلب کی تمام تر جو چیزیں تھیں اس کو ایک دستاویزی شکل کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو چونکہ اب 1 سال قبل ہم اسی روز اسلام آباد میں موجود تھے قومی کتاب میلے کی تقریب میں، تو وہاں پر جو ہمارا سیشن تھا بالکل یہی وقت تھا، تو اس میں ہر بندے نے کوئی سی کتاب کا ایک آدھ صفحہ پیش کرنا تھا پڑھ کے۔ تو میں یہاں پر اپنے پیارے بھائی سید مرتضیٰ حسن کی کتاب میں سے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کروں گا، اور تاکہ اب یہ ہمارے پاس جو موجود ہے ڈاکٹر رشید امجد کا افسانہ بادشاہ سلامت کی سواری کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو اس میں اس کا جو ہے آخری جو پیراگراف ہے وہ پڑھوں گا۔ نوکری کے دوران کبھی جی پی فنڈ سے، کبھی ہاؤسنگ بلڈنگ سے، کبھی بیوی کے زیور بیچ کر بچوں کو پڑھایا اور یہ گھر بنایا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن ملی اس میں بجلی اور گیس کے بل ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر بیوی اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے مختلف وظیفوں اور دعاؤں کا سہارا لیتی ہے، جو ہمارے معاشرے کی خواتین کا روایتی انداز ہے، لیکن افسوس یہ وظیفے بھی کام نہیں آتے۔ بیوی کو جو وظیفے یاد تھے سارے پڑھ لیے، پھونک کے مار مار کر اس کا گلا خشک ہو گیا۔ تو یہ عزیزان من ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے کہا آپ تک پڑھ دوں، انشاءاللہ پھر کسی لمحے اس کتاب کا تجزیاتی مطالعہ اور تبصرہ آپ کی سامنے پیش کروں گا۔ تو آج کی یہ ایک مختصر سی، چونکہ اسلام آباد میں اس وقت تو کتاب میلے کی شدت سے ہمیں یاد آ رہی ہے 1 سال پہلے جب ہم گئے تھے وہاں پر ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، اور چونکہ تنہائی کے مسافر اور تنہائی کی اچھی بہترین دوست یہ کتابیں ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدس پاکستان سے جلد از جلد کرونا وائرس جیسے موذی مرض کا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے ملک میں علم و ادب کی آبیاری کرنے والے تمام ادارے، تمام سفیران کتب کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس نیک اور مقدس مشن کی آبیاری کے لیے صرف کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ یقینی طور پر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی ویڈیو اور انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔